ان کی تحریروں میں جہاں فکر کی گہرائی ہے وہاں فلسفہ کی گہرائی بھی ہے۔ ان کے شوہر معروف مصنف اشفاق احمد ایک صوفیانہ، سادہ اور دلکش انداز رکھتے تھے۔ اسی طرح بانو قدسیہ اپنی فکری اور گہرے فلسفیانہ انداز کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی منفرد شناخت کے لیے مشہور تھیں۔ وہ نہ صرف ایک مصنف تھیں بلکہ ایک دانشور اور معاشرے کی نبض تھیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام نوٹیفیکیشنز بھی آن کر لیں۔ بانو قدسیہ جیسے دماغ ایسی برادری کے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے مقابلے میں اپنے گرد و نواح پر زیادہ گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں اور نہ صرف حال کی ایک درست تصویر پیش کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے حالات کا قبل از وقت تاثر بھی قارئین کے سامنے افشاں کرتے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے لیے انہیں حکومت پاکستان نے 2003 میں ستارہ امتیاز اور 2010 میں ہلال امتیاز سے نوازا تھا۔ وہ 28 نومبر 1928 کو فیروز پور کے ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ وہ جٹ خاندان کی چٹھا شاخ سے تعلق رکھتی ہیں جن میں زیادہ تر کاشتکاری اور زمینداری کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ان کے والد کا نام بدرالزمان تھا جنہوں نے زراعت میں BSc کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت اختیار کی اور متحد پنجاب کے ضلع حصار میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بانو اپنے چوتھے سال کے اوائل میں تھیں جب ان کے والد کا انتقال 1932 میں ہوا۔ ذکیرہ بیگم جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون بھی تھیں، چھوٹی عمر میں ہی اپنے شوہر کی موت کے باوجود اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا خیال رکھتی تھیں۔ بانو قدسیہ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے اسکول کے واقعات کے لیے ڈرامے لکھتی تھیں، لیکن انہوں نے اسکول کے ان ڈراموں کے علاوہ باقاعدگی سے لکھنا شروع نہیں کیا۔ تقسیم ہند اس وقت شروع ہوا جب وہ لاہور کے ایک نیئر کالج میں زیر تعلیم تھیں۔ آزادی کے بعد جب ان کے اہل خانہ گرداسپور سے لاہور ہجرت کر گئے تو ان کا BA کا نتیجہ آ چکا تھا۔ انہوں نے 1967 میں اردو میں MA کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں معروف مصنف اشفاق احمد ان کے ہم جماعت تھے۔ اس وقت تک اشفاق احمد نے ادب کی دنیا میں اپنی شناخت بنا لی تھی۔ جب آپ نے بانو میں تخلیقی صلاحیتوں کو دیکھا تو ان سے باقاعدگی سے لکھنے کا کہا۔ ادبی میلان اور ذہنی ہم آہنگی نے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کو محبت کی شادی میں بندھ دیا۔ اس جوڑے نے اردو ادب کو مثالی ڈرامے، افسانے اور ناول دیے۔ ان کے 3 بیٹے ڈاکٹر انیق احمد خان، انیس احمد خان اور اسیر احمد خان ہیں۔ انہوں نے آزادی کے بعد 1947 میں لکھنا شروع کیا۔ گرداسپور سے پاکستان ہجرت نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا۔ جب ٹیلی ویژن ملک میں آیا تو انہوں نے اس کے لیے لکھنا شروع کیا۔ وہ نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ سے ریڈیو اور ٹی وی پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی رہیں۔ ٹی وی پر ان کا پہلا ڈرامہ سیریل سدھراں تھا۔ قدسیہ کا پنجابی میں لکھنے کا تجربہ ریڈیو کے زمانے سے ملتا ہے۔ آپ نے 1965 تک ریڈیو پر لکھا، پھر ٹی وی نے انہیں بہت مصروف رکھا۔ قدسیہ نے متعدد ٹی وی سیریل اور لمبے ڈرامے لکھے ہیں جن میں دودھ جلی، خانہ بدوش، کلو اور پیا نام کا دیا شامل ہیں۔ ان کے ڈرامہ آدھی بات کو ایک کلاسک کا درجہ ملا۔ وہ اردو ادب میں اس وقت نمودار ہوئیں جب اردو افسانہ اپنی فنی ارتقاء میں کچھ سنگ میل کو پہنچا۔ جب اس کا ناول وامانڈی شوق ماہنامہ ادیب لطیف میں شائع ہوا تو اس نے افسانے کے آسمان میں ایک نئے ستارے کے عروج کا اعلان کیا۔ اس ناول کا قارئین کی توجہ اپنی طرف راغب کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک ایسی لڑکی نے لکھی ہے جو MA اردو کی طالبہ ہے۔ ان کی اصل شہرت اور ادبی مقام ان کے ناول راجہ گدھ سے آیا تھا۔ یہ ناول 1981 میں شائع ہوا۔ راجہ گدھ اردو ادب کے ممتاز اور بہترین ناولوں میں سے ایک ہیں۔ قیوم، آفتاب اور سمیع کے ابدی کردار اب بھی قارئین کو حلال و حرام اور جنون کے مضمرات کے درمیان فرق سے آگاہ کرتے ہیں۔ راجہ گدھ قارئین میں اس قدر مقبول ہوئے کہ اب تک 14 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔
ان کے مشہور ناول راجا گیت کے علاوہ ان کے بہت سارے ناولوں، ڈراموں اور افسانوں نے بھی اعلیٰ ادب میں ایک انوکھا مقام حاصل کیا ہے اور اس کی حیثیت قبول کی ہے۔ اشفاق احمد کی سوانح عمری کی تکمیل اشفاق احمد اپنی تصنیف بابا صحبہ کے نام سے لکھ رہے تھے، لیکن موت نے اسے مکمل نہیں ہونے دیا۔ بانو نے اسے مکمل کیا اور اس کا دوسرا حصہ راہ رواں کے نام سے جاری ہوا۔ اس جوڑے کے لکھنے کے انداز میں فرق ان دونوں اشاعتوں میں واضح ہے۔ پہلے حصے میں داخل ہونا اشتعال انگیز اور خوبصورت ہے، جبکہ دوسرا حصہ افسوسناک احساسات ہیں۔ راہ رواں 2011 میں شائع ہوا۔ اس میں اشفاق کے فلسفیانہ افکار اور زندگی کے مختلف پہلوؤں سے اس کے ممکنہ تعلقات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ مشہور مصنف ممتاز دانشور اشفاق احمد کی اہلیہ اور ممتاز ناول نگار آپا بانو کا 4 فروری 2017 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے تحریروں سے اپنے پیاروں اور پڑھنے والوں کے دلوں میں مستقل مقام بنا لیا ہے۔